بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے سبق نمبر 7 آرام و سکون کے مصنف امتیاز علی تاج کا تعارف یاد کیا تھا، اس پر گفتگو کی۔ ہمارے سلیبس کا 7واں ہفتہ ہے اور اس کا دوسرا دن ہے، اور آج کے اس ڈرامے کو پڑھنے سے پہلے بیٹا ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھیں، مقصد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانی معاشرے کے جو مختلف کردار ہیں ان کی بول چال کیسی ہے، وہ کیسے بولتے ہیں، اس سے آپ روشناس ہوں گے۔ پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ کسی بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے کیا ہیں، کس طرح سے ہمیں کسی بیمار سے پیش آنا چاہیے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ ڈراموں کے مکالموں کی جو ادائی ہے بیٹا، یہ ادائیگی لفظ درست نہیں ہے۔ ایسے بچے جنہیں لگے کہ شاید میں اس نے غلط لکھ دیا ہے، ادائیگی لفظ اب اردو زبان میں اس کی نا وہ گاف نکال کے ادائی آپ اسے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا وہی ہے، ادائیگی بولنا کہ مکالموں کی جو ادائیگی ہے اس سے آپ واقفیت حاصل کریں گے۔ ڈرامہ نام ہی مکالموں کی ادائی کا ہے۔ آپ کسی مکالمے کو کس طرح بولتے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے بیٹے، وہ کسی ڈرامے میں رموز اوقاف کی اہمیت ہے۔ رموز اوقاف آپ سمجھتے ہیں، اسے پنکچویشن کو کہتے ہیں۔ رموز اوقاف کا جو ہے نا ڈرامے میں بہت بہت اہم کردار ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہاں پر ندائیہ یا فجائیہ، آپ کو مجھے اندازہ نہیں کہ اردو میں آپ کو رموز اوقاف کتنے سمجھ میں، کوما کہاں پر ہے، ڈیش کہاں پر ہے، سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے ہر جو پنکچویشن کے جتنے بھی علامات ہیں رموز اوقاف کی، ان کے مطابق آپ نے مکالموں کی ادائی کرنی ہے۔ آپ نے یعنی جہاں پر سوالیہ نشان ہے آپ نے بتانا ہے کس طرح۔ ابھی ہم اس کو ایسا کرتے ہیں نا کہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے اب آپ کا ڈرامہ، ٹھیک ہے؟ اب مکالمے کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں، اس کے کردار ہیں۔ آپ سمجھیں ایک سٹیج ہے، پردہ اٹھتا ہے، سامنے ایک کمرہ ہے، 3 وہاں پر آپ کو کردار نظر آئیں گے، ایک ڈاکٹر کا، ایک بیوی کا اور ایک اس کے میاں کا۔ میاں لیٹا ہے، آرام کر رہا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک کرنے آیا ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہی ہے اپنے شوہر کی طبیعت کے بارے میں۔ پردہ اٹھا، سامنے جو منظر نظر آیا ہے میاں کے، جو جہاں وہ بیڈ روم ہے جہاں وہ لیٹا ہوا ہے، وہی منظر آخر تک رہے گا، ٹھیک ہے؟ دروازے سے کردار اندر آئیں گے اور جائیں گے، لیکن منظر تبدیل نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا یہ یک بابی ڈرامہ ہے، 1 ایکٹ پلے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جس کو آپ ایکسکلیمیٹری سائن کہتے ہیں، ندائیہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رموز اوقاف کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں سوالیہ نشان، یہ جہاں پر آئے گا تو لہجہ بدل جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر بریکٹس میں ہدایات دی ہوتی ہیں۔ جیسے بیوی نے اپنے ملازم کو پکارنا ہے نا، تو یہاں بریکٹ میں اس کو ہدایت دی ہوگی کہ آپ نے اونچی آواز سے بولنا ہے۔ تو اگر یہاں پہ بیوی لکھا ہے نا تو وہ اونچی آواز میں اس کو آواز دے گی، لیکن آپ نے اس حصے کو بولنا نہیں ہوتا، آپ نے صرف اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ اب اگر کلاس میں اگر ہم اسے مل کے پڑھتے ہیں نا، تو میں ہمیشہ ایک بڑی مزے کی سرگرمی ہوتی ہے کہ ایک ہم ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، ایک ہم بیوی بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے میاں، اور چوتھا کردار ہوتا ہے ملازم للو کا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیونکہ ایسا نہیں ہے، میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا بیٹے، یہاں سے آپ نے دیکھتے جانا ہے خود بخود، جس کا میں ڈائلاگ یعنی مکالمہ بولوں گی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ اس کا مکالمہ ہے۔ میں بار بار ڈاکٹر بیوی اس طرح سے نہیں بولوں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ جو ڈرامہ ہوتا ہے نا بیٹے، اس کا مکالمہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں بیٹے، شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بولے گا نا پہلے۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ نے اپنی کتاب ساتھ کھول لینی ہے اور دیکھتے جانا ہے، جیسے جیسے میں بولتی جاؤں گی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر اب کیا کہے گا؟ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، تردد پریشانی، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔
20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب آپ نے بچوں یہ غور کرنا ہے کہ یہ جو شوہر ہے نا یہ زیادہ ہاں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے سر میں بہت درد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سب خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لائن ہے نا کہ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت یہ نہ نکالا جائے، اس کو آپ نے انڈر لائن بھی کر لینا ہے۔ تو چلیں ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کس طرح سے اس کی بیٹا مکالموں کی ادائی ہوتی ہے؟ آگے چلیں۔ جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ تو تاکید کیا میں نہیں کرتی؟ مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بڑی مہربانی آپ کی، تو پھر اجازت، فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی، اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ اچھا بچے جو دیجیے ہے نا یہ لفظ اب دیجیے ہوتا ہے یا پہنچا دو، اس وقت میں اس کو دیجیے لکھا جاتا تھا تو آپ نے اس کو کوئی الگ سے لفظ نہیں سمجھتا۔ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ اچھا اتنی دیر میں ملازم آئے گا، میں نے آپ کو بتایا نہیں بریکٹس میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اس نے آ کے ڈاکٹر سے کہا حضور یعنی چلیے اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب آداب، اب آداب جو زمانے میں اللہ حافظ یا جانے کے لیے مطلب استعمال کیا جاتا تھا کہ بس میں چلتا ہوں۔ اب ڈاکٹر اور ملازم چلے جاتے ہیں، اب یہ پاس آئی شوہر کے، اب وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے۔ تو یہ اب صورتحال کیا ہوئی؟ میں نے کہا سو گئے کیا؟ یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ کراہتا ہے کا مطلب ہے کہ اسے تکلیف ہے۔ کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ کہو تو دبا دوں؟ سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ اچھی بات، اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں باہر سے ہی دیکھیں کنڈی کی آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے، للو۔ اب للو کی دور سے آواز آئی ہے، سکا ہے بیوی جی۔ بیوی جی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے بی بی جی، اور سکا پانی بھرنے والے کو کہتے ہیں جو پانی لا کے دیتا ہے گھر میں۔ سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے؟ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے؟ اصل میں اسے گھنٹی مل گئی ہے نا تو اس کو دیکھ کے یہ کہہ رہی ہے۔ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے؟ للو، ارے للو، ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔
تم نے؟ آئے ہے وہ کیوں؟ ننا بار بار بجائے چلا جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ اب ننا جو ہے ان کا بچہ ہے چھوٹا۔ اتنے میں للو آ گئے۔ مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ کم بخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ صبح سویرے کہا تھا کم بخت، تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ اب ریٹھے چلا گیا وہ للو، تو یہ گھنٹی تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ کواڑ بند کرتی جانا، کواڑ بیٹے دروازے ہوتے ہیں۔ پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ نہیں بابا نہیں۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو؟ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگو دانے کی کھیر، کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ جو جی چاہے۔ اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال؟ کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے۔ بنوا دو۔ اب 2 قدم گئی پھر واپس آ گئی۔ مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ تو پھر یوں کرتی ہوں، ابھی اس نے یہ کہا ہے، سوچنے لگی ہے کہ باہر صحن سے نا ایک بچے کی آواز آ رہی، پٹ 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 کر کے، وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں ہی نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شور گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ اچھا بچوں، آج کے لیے یہ ہم نے تقریباً 4 صفحے اس کے پڑھ لیے ہیں۔ ہمارے جو اگلا جو سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی ڈرامہ جو ہے ہم مکمل پڑھ لیں گے، پھر اس سے آگے ہم اس کی مشق کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے آپ کا گھر کا کام ہی ہے، ایک تو جتنا میں نے پڑھا ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اس طرح سے آپ اسے پڑھ پائیں، اور فی الحال آپ نے آرام و سکون کے جو ڈرامہ ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے اوپر تحریر کر لیں تو بہتر ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، املا درست ہو جائے گی، تو اپنے اس کے الفاظ معنی تحریر کرنے ہیں۔ تو آج تک کے لیے بیٹا اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔